اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ کبھی بھی اسباب ہونے کے باوجود بھی اسباب پر توجہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے نام پر، اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ حضرت نوح نے کشتی بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب تو کشتی اتنی مضبوط بن گئی ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ٹائٹینک جس نے بنایا تھا اس نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اتنا مضبوط اسے بنایا ہے کہ معاذ اللہ خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا۔ اپنی پہلی فلائٹ کے اندر پہلی سواری جب اس نے اٹھائی ہے، ایک چٹان سے وہ ٹکرائے اور تباہ و برباد ہو گیا۔ تو سمندروں پر جو کشتیاں چلتی ہیں ان کو ڈوبنے سے جو محفوظ رکھتا ہے وہ اللہ ہے۔ اس لیے آپ اگر کسی چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھی پلاننگ کر لی ہو، آپ کے پاس اسباب بہت اچھے ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں۔ بھروسہ کس پر؟ اللہ پر۔ یہ میں نے کر لیا ہے، اللہ کے نام سے جب تک چلے گی رکے گی اللہ کے نام سے۔ بزنس آپ نے بہت اچھا سیٹ کر دیا، آپ سوچیں کہ یار یہ تو چلے گا ہی چلے گا، لیکن نہیں چلا تو آپ نے مارکیٹنگ بھی کی، اچھی جگہ دکان بھی لے لی، اسٹور بھی بنا دیا، انویسٹمنٹ بھی کر دی، مال بھی لے آئے، پارٹنرز بھی لے آئے، نہیں چلا۔ کیوں؟ کیونکہ اسباب تو آپ نے کر لیے ہیں، چلانے والا کون؟ اللہ ہے۔ پھر فرمایا وہی تجری بہم فی موجن، اور وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی فی موجن، موجوں میں، موج سمجھتے ہیں نا، لہر جو ہوتی ہے، موجوں میں لے کر وہ کشتی انہیں چل رہی تھی۔ اور وہ موجیں تھیں کیسی؟ کل جبال، جبل کی جمع جو آتی ہے وہ جبال آتی ہے، جبال مانے پہاڑ، یعنی وہ لہریں، وہ موجیں چھوٹی چھوٹی نہیں تھیں۔ قدت من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ام یقولون افتراہ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 35 ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب یہ آیت کو ہم نے تلاوت کیا، اگر اس آیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنانا شروع کیا تو قریش مکہ نے کہا کہ یہ قصہ تو آپ نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، جب بھی ہم آپ کو کوئی بات آپ کی نہیں مانتے تو آپ کوئی نہ کوئی قصہ ہمیں سنا دیتے ہیں، تو یہ تو آپ نے اپنی طرف سے قصہ گھڑا ہے۔ تو اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی، اے حبیب کیا یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے؟ اور یا اگر اس کا معنی یہ کریں کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ مانو گے بات تو عذاب نہیں آئے گا، نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، تو حضرت نوح کی قوم نے کہا کہ آپ اپنی طرف سے یہ بات گھڑ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا۔ تو دونوں ترجمے اس کے کیے گئے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اگر حضور مراد ہیں یا نوح علیہ السلام مراد ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے قل، اے میرے نبی فرما دیجیے، ان افتریتہ، اگر میں کوئی بات جھوٹ اپنی طرف سے گڑھ رہا ہوں، فعلی اجرامی، تو اس کا گناہ، اس کا جرم میرے اوپر ہے، وانا بریء مما تجرمون، اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر میں بری ہوں اس چیز سے جس کی تم جرم کر رہے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو، میں اس سے پھر بری ہوں۔ پھر اب چوتھا رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اور چوتھے رکوع میں اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا ہے طوفان نوح کا، اس کو اس رکوع کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ہوا کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک عرصے تک 950 سال عمر آتی ہے کہ آپ نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، ہم نے وحی کی نوح کی طرف، کیا نوح کی؟ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ ہرگز نہیں ایمان لائے گا آپ کی قوم میں سے اب کوئی، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر وہ لوگ جو ایمان پہلے لا چکے ہیں، یعنی جتنے ایمان لانے تھے لے آئے، اب کوئی بھی ایک بندہ بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ فَلَا تَبْتَئِسْ، تو اب افسوس نہ کریں، غم نہ کریں، بما کانوا یفعلون، اگر ان کافروں کی طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اب غم نہ کریں، کیونکہ اب تبلیغ کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ اب اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ یہ بدبختی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اور اے میرے پیارے آپ کیا کریں؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، فلک کہتے ہیں عربی زبان میں کشتی کو،
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، آپ یہ کام کریں کہ آپ کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنائیں، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق بنائیں۔ اب اللہ کی آنکھیں تو نہیں ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کہا بِأَعْيُنِنَا، اللہ کی ویسی آنکھیں نہیں ہیں جیسی ہماری دو ہیں، اللہ کے ویسے ہاتھ نہیں ہیں جیسے ہمارے دو ہیں۔ اللہ نے کہا ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ کی جانے ان آنکھوں سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ ہم آپ کی طرف وحی کرتے جاتے ہیں، یعنی ایک ایک انسٹرکشن ہمیں دیتے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بنتی کیسے، آپ ہماری انسٹرکشن کے مطابق کشتی کو بنائیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور اب جب کشتی بن رہی ہو تو پیارے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب ان کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کفر کر کے، ان کے لیے مجھ سے کوئی ریکویسٹ نہ کریں، ان کے لیے مجھ سے کچھ بات نہ کریں، یعنی آپ اب ان کے لیے رحم کی اپیل نہ کیجیے۔ انہم مغرقون، بے شک اب وہ سب کے سب غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اللہ نے حکم نازل فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی کو بنانے میں لگ گئے۔ اب توریت میں، نیو ٹیسٹیمنٹ میں اس حوالے سے ذکر آتا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کس طریقے سے بنا رہے تھے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ درختوں کو پیدا فرما دے، وہ لکڑیاں انہوں نے کاٹیں، پھر وہ لکڑیاں بنائیں، کس طرح بنا وہ ایک ڈیٹیل ہے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، جب وہ کشتی بنا رہے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، تو جب کبھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ اب اندازہ کیجئے چشم تصور سے کہ ایک آدمی ہے، وہ کشتی بنا رہا ہے، اب آنے جانے والے جو کشتی سے واقف نہیں ہیں اور قریب کی آبادی میں کہیں کوئی پانی نہیں ہے، دریا نہیں ہے، تو وہ کہیں گے کہ پہلے تو آپ کہتے تھے میں پیغمبر ہوں اور اب بڑے ہی بن گئے، اب لکڑیوں کا کام کرنا شروع کر دیا ہے، معاذ اللہ، اب یہ جہاز وغیرہ بنا ہے، اب کہاں چلی گئی وہ ساری دعوت۔ تو اس طرح مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی یہ جو چیز آپ بنا رہے ہو چلے گی کہاں، وہ جتنی بڑی آپ بنا رہے ہو اگر سمندر میں بھی چلانی ہے تو اتنی لوگ سمندر تک لے کر کیسے جائیں گے، تو مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ نے کہا قال ان تسخروا، تو کہا حضرت نوح نے ان تسخروا منا، کہ اگر تم ہم پر مذاق اڑا رہے ہو اس بارے میں، فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے، کما تسخرون، جس طرح تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بعد میں مذاق اڑایا تھا، یہ جملہ ہوتا ہے، زبان میں استعمال ہوتا ہے، جیسا تم کرو گے ویسا ہم کریں گے، یعنی یہ جو تم ہم پر مذاق اڑا رہے ہو اس کا عذاب اللہ تمہیں دکھائے گا۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، اور ان قریب تم جان لو گے کہ کس کے پاس ذلت کرنے والا عذاب آتا ہے اور کون آخرت کے اندر ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، یہ جان لو گے ان قریب تم۔ اب جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں یہ تمام چیزیں ملتی ہیں کہ وہ کشتی اتنی بڑی تھی کہ 300 گز جو تھی وہ لمبی تھی، 50 ہاتھ جو ہے وہ چوڑی تھی، 3 فلور تھے اس کے۔ یہ تمام ڈیٹیل آپ کو اسرائیلی روایت میں ملتی ہیں، قرآن میں اور حدیث میں کہیں ایسی ڈیٹیل نہیں ہے کہ وہ کشتی کتنی بڑی تھی، کتنی لمبی تھی، کتنی چوڑی تھی، لیکن تفسیر میں یہ باتیں آتی ہیں۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ وہ کتنی بڑی تھی، کیونکہ اسرائیلی روایات کے اندر تو جو تفسیر لکھنے والے علماء ہیں انہوں نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ فلور کتنے تھے، گیٹ کتنے تھے اور اس میں کھڑکیاں کتنی تھیں، یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، لیکن امام رازی کہتے ہیں کہ ہمیں اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات میں ہمیں وہ اس کشتی کی کھڑکیاں گنوانا نہیں چاہتا ہے، بلکہ اس معاملے میں جو سبق ہے وہ سبق ہمیں یاد کروانا چاہتا ہے، تو ہمیں ان ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث سے موجود نہیں ہے۔ بالفرض ایک بہت بڑی کشتی انہوں نے بنائی، اب جب کشتی بن گئی تو اللہ رب العزت اب جو ہے حکم دے رہا ہے کہ طوفان آئے گا کب، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا امر، اللہ کا حکم، امر کا معنی حکم، جب آ گیا ہمارا امر، وفارت تنور، اور جو تندور، ہم جس کو تندور اردو میں بولتے ہیں نا، اس میں روٹی پکتی ہے، اور جب تندور جو ہے وہ ابل پڑے،
اب اس تندور سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے الگ الگ اقوال نقل کی. یا تو اس سے مراد وہی تندور ہے جس میں روٹیاں پکتی ہیں، کوئی پرٹیکولر تندور تھا جس کے بارے میں کہا تھا اگر جب اس سے پانی نکلنا شروع ہو تو سمجھ لیجئے گا کہ عذاب آنے والا ہے. یا اس سے مراد یہ ہے کہ جیولوجیکل جو لوگ ہیں، جو جیولوجی کو پڑھتے ہیں، جو زمین کے ساخت کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مڈل ایسٹ ہے، جہاں پر یہ عراق کے پاس یہ موصل کا جو ایریا ہے، بغداد کے پاس کا جو ایریا، یہاں یہ قوم آباد تھی. تو انہوں نے کہا یہاں پر جو کبھی سمندر ہے، کچھ دریا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ہوتے ہیں اور اس کے اطراف کے اندر جو ہے وہ پہاڑ ہوتے ہیں، جو کہ پہاڑ اس پانی کو شہر میں آنے نہیں دے رہے ہوتے. ان پہاڑوں میں سے اگر کسی میں سوراخ ہو جائے تو پورا بند ٹوٹ جائے گا، سارا پانی اندر آ جائے گا. تو وفارت تنور سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ وہ سوراخ ٹوٹ جائے، بند ٹوٹ جائے اور پانی بہہ نکلے. یا اس سے مراد یہ کہ کوئی خاص تندور تھا جس میں اللہ نے فرمایا کہ وہ پانی ابل پڑے. یا تندور کو ایک معنی جو تھرڈ میننگ جو لی ہے وہ یہ کہ زمین کے اندر جہاں جہاں بڑے بڑے ہولز تھے اس سب میں سے پانی نکلنے لگا، ان میں سے ہی پانی نکلا، سمندر میں سے پانی آنے لگا اور 40 سے 50 دن روایتوں میں آتا ہے کثرت سے بارش ہوئی، چاروں طرف سے پانی آیا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور سے پانی نکلنے لگے تو اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کیا کریں؟ قل نحمل فیہا، تو ہم نے کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ ہر جانور کا جوڑا جوڑا اپنی کشتی میں رکھ لو. من کلی زوجین اثنین، یعنی نر اور مادہ ہر جاندار کا وہ کشتی میں رکھ لیا جائے. وہ اہلکا، اور سوار کروا دیجئے اس کشتی کے اندر اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کروا دیجئے. الا من سبق علیہ القول، مگر آپ کے گھر والوں میں سے وہ لوگ جن پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے سوائے ان کے علاوہ جو لوگ ایمان والے ہیں آپ کی فیملی میں، ان کو سوار کروا دیجیے. یہ کون لوگ تھے جن پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا؟ آپ کا ایک بیٹا جس کا نام یام آتا ہے اور بائبل کے اندر اس کا نام لکھا ہوا ہے کنعان، اور آپ کی ایک بیوی جو کافرہ تھی، مشرکہ تھی، جس کا نام واعلہ تھا، اور یام جو کنعان ہے اسی کا بیٹا تھا. کہ ان کے علاوہ جو اہل ایمان ہیں ان کو سوار کروا دیجیے. ومن آمن، اور جو ایمان لائے. اللہ کہہ رہا ہے وما آمن معہ الا قلیل، اور ان پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ. آپ نے ان تمام کو سوار کروایا، اور سوار کروانے کے بعد ہر جاندار کے جوڑے جوڑے اس میں رکھے، یعنی ہر ایک کا نر اور مادہ پیر آپ نے اس کو رکھا. اور ان تمام لوگوں کو رکھنے کے بعد، سوار کروانے کے بعد، اب دیکھیے جو اہم بات ہمیں سیکھنے کی ہے اس میں، جب یہ سب لوگ سوار ہو گئے تو وقال ارکبوا فیہا، اور کہا ارکبوا فیہا، اس میں سوار ہو جاؤ. جب سب لوگ سوار ہو گئے، ارکب ہو گئے اس میں، تو آپ نے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا اور اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا رکنا. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ کبھی بھی اسباب ہونے کے باوجود بھی اسباب پر توجہ نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نام پر، اللہ پر توکل ہونا چاہیے. حضرت نوح نے کشتی بنانے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب تو کشتی اتنی مضبوط بن گئی ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکتا. ٹائٹینک جس نے بنایا تھا اس نے کیا دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اتنا مضبوط اسے بنایا ہے کہ معاذ اللہ خدا بھی اسے ڈبو نہیں سکتا. اپنی پہلی فلائٹ کے اندر پہلی سواری جب اس نے اٹھائی ہے، ایک چٹان سے وہ ٹکرائے اور تباہ و برباد ہو گیا. تو سمندروں پر جو کشتیاں چلتی ہیں ان کو ڈوبنے سے جو محفوظ رکھتا ہے وہ اللہ ہے. اس لیے آپ اگر کسی چیز کی پلاننگ کر رہے ہیں، آپ نے بہت اچھی پلاننگ کر لی ہو، آپ کے پاس اسباب بہت اچھے ہوں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی اپنی طاقت پر، اپنی دولت پر، اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں. بھروسہ کس پر؟ اللہ پر. یہ میں نے کر لیا ہے، اللہ کے نام سے جب تک چلے گی رکے گی اللہ کے نام سے. بزنس آپ نے بہت اچھا سیٹ کر دیا، آپ سوچیں کہ یار یہ تو چلے گا ہی چلے گا، لیکن نہیں چلا. تو آپ نے مارکیٹنگ بھی کی، اچھی جگہ دکان بھی لے لی، اسٹور بھی بنا دیا، انویسٹمنٹ بھی کر دی، مال بھی لے آئے، پارٹنرز بھی لے آئے، نہیں چلا. کیوں؟ کیونکہ اسباب تو آپ نے کر لیے ہیں، چلانے والا کون؟ اللہ ہے. تو اس لیے فرمایا وقال ارکبوا، اور انہوں نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں.
بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کشتی میں سوار ہوتے ہوئے، اس سے مراد فلائٹ بھی لے لیجئے، وہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الملک وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ یہ پڑھ لے گا تو وہ ڈوبنے سے محفوظ رہے گا۔ پھر فرمایا وہی تجری بہم فی موجن، اور وہ کشتی انہیں لے کر چل رہی تھی فی موجن، موجوں میں، موج سمجھتے ہیں نا لہر جو ہوتی ہے، موجوں میں لے کر وہ کشتی انہیں چل رہی تھی۔ اور وہ موجیں تھیں کیسی؟ کل جبال، جبل کی جمع جو آتی ہے وہ جبال آتی ہے، جبال مانے پہاڑ، یعنی وہ لہریں، وہ موجیں چھوٹی چھوٹی نہیں تھیں۔ یہ جو بعض اوقات کبھی فلمز میں یا پھر موویز میں یا پھر دکھاتے ہیں کہ سونامی آیا اور سونامی نے اتنی بڑی بڑی ہائٹ پر جو ہے وہ موج اور لہر ہوتی ہے کہ جو ایک بڑی بڑی منزلہ عمارت جو ہوتی ہے، 50 منزلہ عمارت سے بڑی موج ہو جاتی، ایسی موج اس طوفان نوح میں آئی ہیں جو پہاڑ کی طرح تھی، سب غرق ہو رہا تھا، لیکن ان بڑی بڑی موجوں کے اوپر ایک ہی کشتی چل رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی تھی، کیونکہ چلا کون رہا تھا؟ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے چل رہی تھی۔ اور وہ کل جبال، اور موجوں پہ لے کر کبھی ڈاؤن فال آ رہا ہے کبھی اوپر جا رہا ہے، جیسے جیسے موج جا رہی ہے کشتی ڈوب نہیں رہی ہے، ویسے ویسے موجوں کے ساتھ ہی چلتی جا رہی ہے۔ اب جملہ سنیے، اللہ اکبر، آدمی سوچے اس بارے میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر پڑتی ہے اپنے بیٹے پر۔ 3 بیٹے تو آپ کی کشتی میں ہی تھے، ایک کا نام سام، ایک کا نام حام، ایک کا نام یافت۔ یہ 3 بیٹے مومن تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی فیملی میں سے 7 لوگ تھے کشتی میں، سام، حام اور یافت، ان تینوں کی بیویاں، اور حضرت نوح علیہ السلام خود، 3 بہویں، 3 بیٹے، اور خود کتنے ہوئے؟ 7 لوگ ہو گئے۔ ایک بیٹا جس کا نام یام بھی آتا ہے اور بائبل کے اندر کنعان ہے، اور آپ کی بیوی وائلہ، یہ لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوئے۔ تو اب آزمائش دیکھیں، امتحان دیکھیں کیسا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کس طرح اپنے جو ہے وہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں، امتحان پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ اتنے سارے مشرکین تھے، اتنے لوگ غرق ہو رہے تھے، لیکن اللہ کی آزمائش دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی نظر پڑی اپنے بیٹے کنعان پر، جو کہ ایک طرف سائیڈ میں کھڑا ہوا تھا جہاں ابھی موج پہنچی نہیں تھی، تو آپ کو وہ نظر آیا کشتی سے۔ تو قرآن کہتا ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل۔ جملے دیکھیے، کیا باپ اور بیٹے کے ریلیشن میں، بیٹا نافرمان بھی ہو تو باپ کے لہجے میں جو شفقت ہوتی ہے، اس لہجے میں ایک بیٹے کے لیے شفقت بھی ہے، اور پیغمبر کے لحاظ سے اس کو آخری وقت میں، آخری پیغام میں ہدایت کی طرف بلانا بھی ہے۔ ونادا نوح ابنہ، اور آواز دی، ندا دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وکان فی معزل، اور وہ تھا الگ تھلگ ہو کر، اکیلا تھا، اور حضرت نوح سے الگ ہو گیا تھا۔ معزل مانے سائیڈ میں کھڑا تھا، کارنر پر کھڑا تھا، یا کافروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ نے کہا یا بنیا، یا بنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، آجا تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ڈوب جائے گا۔ ارکب معنا، اے میرے بیٹے سوار ہو جا ہمارے ساتھ کشتی میں۔ ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے مت ہو، انکار کرنے والے میں سے نہ ہو، آجا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ یہ شفقت ہے باپ کی، اور دوسری طرف ہدایت دے رہے ہیں آخری پیغام کے، اب بھی وقت ہے، اب بھی کشتی میں اللہ پر ایمان لیا، لیکن اس پر ایسی بدبختی چھائی ہوئی تھی۔ قال، بیٹے نے کہا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہ میں پناہ لے لوں گا کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء، اور وہ پہاڑ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔
الا من رحیم، سوائے اس شخص کے جس پر اللہ خود رحم کرے۔ جن پر اللہ نے رحم کیا آج کے دن صرف وہی بچیں گے، اور باقی سب لوگ غرق ہو جائیں گے۔ اب آپ سمجھا ہی رہے تھے، قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج، یہ بات چلی رہی تھی، باپ بیٹے کے درمیان کلام چل ہی رہا تھا، اور آپ سمجھا رہے تھے کہ آج کوئی بچنے والا نہیں۔ لا عاصم، عاصم کا معنی بچانے والا، عین الف زبر آ، صاد میم زیر سم، عاصم بچانے والا، لا عاصم کوئی عاصم نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ اللہ کے حکم سے، الا مگر، مر رحیم وہی بچے گا آج کے دن جس پر اللہ رحم کرے گا۔ ابھی بات چلی رہی تھی، وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان ایک بڑی سی موج آئی، ایک بڑی سی لہر آئی، فکان من المغرقین، اور حضرت نوح علیہ السلام کا وہ نافرمان بیٹا ڈوب گیا۔ اور یہ طوفان نوح کس طریقے سے ختم ہوا اور پھر اس کے بعد یہ کشتی کہاں ٹھہری، کل انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آگے کی آیتوں کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ آدمی نافرمان ہو تو چاہے کسی کے بھی خاندان میں ہو، یہ خاندانی نسب و شرف جب ہی کام آتا ہے جب آدمی اس راستے پر ہو جو اللہ کا بتایا ہوا ہے یا اللہ کے رسولوں کا بتایا ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ توکل عطا کر دے۔ یہ جو ہم اپنا بڑائیاں مارتے ہیں، انانیت لے کر آتے ہیں، وی آر نتھنگ، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمارے عقل کچھ نہیں ہے، ہم نہ کچھ بھی نہیں ہے، جو ہوگا اللہ کے نام سے ہوگا، جو ہوگا اللہ ہی کرے گا۔ اللہ کی مدد سے کامیابی ملے گی، اللہ نہ چاہے تو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ توکل اللہ پر بانی ہے، یہ بھروسہ اللہ پر کیجئے، اور ہر لمحے اسی وجہ سے حضور نے فرمایا جو بھی نیک کام شروع کرو، اچھا کام شروع کرو، اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اللہ کے نام سے شروع کرو گے برکت پائے گا، اور اللہ کے نام کے بغیر شروع کرو گے تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وہ کام انکمپلیٹ رہ جائے گا۔ تو بسم اللہ کب کب پڑھنی ہے؟ یعنی کھانے کھاتے وقت ہی پڑھنی ہے، کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھنی ہے، پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بسم اللہ پڑھنی ہے، گاڑی سٹارٹ کرتے بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اگر مثال کے طور پر فون اٹھانے والے بسم اللہ، فون اٹھا لیا، یعنی بار بار اللہ کا نام لیتے رہیے۔ بار بار جب میرے مالک کا نام، اللہ کا نام منہ سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں اپنی نام کی برکت کو شامل کرتا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ کی نام کی جملہ برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اور اللہ کے ہر نام سے ابتدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔